ہمیشہ ایک عظیم کاروباری منصوبے کے بارے میں سوچیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اسے سرمایہ کاروں کے سامنے پیش کریں، آپ کو ایک کاروباری منصوبہ کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر اگر آپ سنجیدگی سے لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اب بغیر تجربہ کے کیسے لکھیں گے؟ فکر نہ کریں، اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ہم آپ کو کچھ اہم نکات سے آگاہ کریں گے جو آپ کو اپنے کاروباری منصوبے میں شامل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 1، ایگزیکٹو سمری۔ یہ آپ کے کاروباری منصوبے کا تعارف ہے۔ یہ ہر چیز کا خلاصہ ہونا چاہیے جو آپ اگلے صفحات میں زیادہ تفصیل سے کہیں گے۔ انتظامی خلاصہ قارئین کے لیے ٹون سیٹ کرتا ہے، اس لیے اپنے پلان کے اہداف کی فہرست بنائیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ سرمایہ کاروں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ کے مواقع، اپنے سرمایہ کی ضروریات، ایک مشن اسٹیٹمنٹ، مینجمنٹ کا ایک جائزہ، حریفوں اور اگلے 3 سالوں میں اپنے مالی تخمینوں کا خلاصہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حصے کو 4 صفحات سے کم رکھیں۔ نمبر 2، کاروبار کی تفصیل اور جائزہ۔ یہ سیکشن آپ کے لیے آپ کے کاروبار کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ کو اپنے قارئین کو اپنے کاروبار کے مقصد کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہوگی۔ وضاحت کریں کہ اپنے کمپنی کو تیار کی اور آپ کیا پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو کاروباری ماڈل کی حکمت عملی، موجودہ اسٹریٹجک تعلقات اور آپ کے مستقبل کے تخمینے کیسا نظر آتا ہے، یہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، مصنوعات اور خدمات۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنی خدمات کی فہرست دیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو وضاحت کریں کہ مینوفیکچرر، ڈسٹریبیوٹر اور ریٹیلر کون ہے۔ وضاحت کریں کہ آپ اپنے مینوفیکچرنگ کے عمل اور انوینٹری کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی پیٹنٹ، کاپی رائٹ یا ٹریڈ مارک کی معلومات یہاں درج کرنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ مستقبل میں نئی مصنوعات یا خدمات کو نمایاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کا ذکر کیا جانا چاہیے۔ نمبر 4، مارکیٹنگ کی حکمت عملی۔ مؤثر مارکیٹنگ کی حکمت عملی کے بغیر آپ کے لیے توجہ حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ یہاں آپ کو اپنی ٹارگٹ مارکیٹ پر توجہ دینی چاہیے اور ان تک پہنچنے کے لیے آپ کون سے حربے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیا آپ صرف ڈیجیٹل حکمت عملی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں یا کیا آپ آف لائن اشتہارات کو بھی استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نمبر 5، مد مقابل تجزیہ۔ مسابقتی تجزیہ مارکیٹ ریسرچ کے ساتھ ہاتھ میں جاتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اس بات کی واضح سمجھ ہونی چاہیے کہ مخالف کمپنیاں کیا فراہم کر رہی ہے۔ ایک بار جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ ان سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کو اور کیسے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ نمبر 6، ڈیزائن اور ترقی۔ ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ میں اس بات کا خاکہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح پورے دور میں کاروبار کو چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اس کے مقاصد تک پہنچ سکے۔ سرمایہ کاروں کو مصنوعات کے ڈیزائن، چارٹ کی ترقی اور بجٹ کی تفصیل فراہم کرے۔ اگر آپ صحیح قسم کی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ سیکشن وسیع ہونا چاہیے۔ نمبر 7، آپریشن اور انتظام۔ اگر آپ کا کاروباری منصوبہ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تو آپ کو کمپنی کے لیے کام کرنے والے موجودہ ایگزیکٹوز اور مینیجرز کے بارے میں معلومات شامل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ساتھ اس بات کی مثالیں بھی شامل ہوں گی کہ وہ آپ کے کاروباری اہداف تک کیسے پہنچے۔ نمبر 8، مالی عوامل۔ مالیاتی حصے میں آپ قابل پیمائش آمدنی، ادائیگیاں اور ہر اس چیز کا منافع فراہم کرتے ہیں جو آپ نے پچھلے 7 حصوں میں بیان کیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے متوقع منافع اور نقصان کے بیانات، بیلنس شیٹس اور اگلے 3 سالوں کے لیے کیش فلو شامل کرتے ہیں۔ لہٰذا اب جب کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کامیاب کاروباری منصوبہ کیسے لکھنا ہے، کوئی بھی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔